الادین کے جن کا زوال۔ الادین کا چراغ نسل در نسل ہوتا ہوا جب الادین ہفتن کے پاس آیا تو ایک سیدھا سادہ انسان تھا، تو اس نے باپ کی وفات کے اگلے ہی روز چراغ زمین پر رگڑا، جس سے فضا میں دھواں پھیل گیا، اور پھر اس دھوئیں میں سے ان کا خاندانی جن خوفناک کہکے لگاتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کے بازو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے تھے اور قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب یہ دھواں چھٹا اور اس قوی ہیکل جن کی دہلا دینے والی آواز فضا میں گونجی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو اللہ دین ہفتم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہا، ذرا دوڑ کر نکر والی دکان سے میرے لیے ایک سانچی پان لاؤ۔ جن کو اپنے نئے آقا کے اس حکم کی تعمیل میں بڑی شرم محسوس ہوئی، مگر اس نے تعمیل کی اور دوبارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ دین نے اسے حکم کا منتظر پایا تو کہا، نہانا چاہتا ہوں، بالٹی اٹھاؤ اور سرکاری نلکے سے پانی بھر کر اسے صحن میں رکھ دو۔ جن کو اگرچہ ایک بار پھر بڑی سست محسوس ہوئی، مگر اس نے جو حکم میرے آقا کہا اور غائب ہو گیا۔ نہانے سے فراغت پا کر اللہ دین نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر ایک گڑگڑاہٹ سنائی دی اور خوفناک کہکے لگاتا ہوا جن نمودار ہوا۔ اس نے جھک کر کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اللہ دین نے کہا، بازار سے سبزی وغیرہ لے کر آؤ اور میرے لیے جلدی سے کھانا تیار کرو، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر جن بہت شرمسار ہوا اور گردن جھکا کر بازار کی طرف چل پڑا۔ کھانا وغیرہ کھا کر اللہ دین نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر جن ایک خوشیانی ہنستا ہوا نمودار ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ دین نے حکم دیا کہ ہمسایوں سے تھوڑی سی پتی مانگ کر لاؤ اور چائے بناؤ۔ یہ سن کر پسینے کے قطرے جن کی پیشانی پر نمودار ہوئے، جو اس نے فوراً ہاتھ سے پونچھ ڈالے اور بعد النخواستہ حکم کی تعمیل میں مشغول ہو گیا۔ پھر یوں ہوا کہ دن، مہینے اور سال گزرتے گئے اور وہ اپنے آقا کی خدمت میں اسی طرح مشغول رہا۔ اس کے کپڑے دھوتا، استری کرتا، جوتے پالش کرتا، برتن مانجتا اور نکڑ کی دکان سے اس کے لیے پان اور سگریٹ خرید کر لاتا، اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ اس دوران جن میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کی جسامت پہلے سے بہت کم ہو گئی، اس کا قد بھی گھٹتا چلا گیا اور اس کے قہقہوں کی گونج بھی مدھم پڑ گئی۔ ایک تبدیلی اس میں یہ رونما ہوئی کہ اللہ دین کے چراغ رگڑنے پر وہ کاندھے پر رومال رکھے نمودار ہوتا اور کہتا، کیا حکم ہے میرے آقا کی بجائے کیا حکم ہے صاحب جی کہتا۔ یہ جن آہستہ آہستہ اپنی پہچان بھولتا جا رہا تھا، سو اللہ دین کے اس جن کی نکہت اب روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کا قد گھٹتے گھٹتے اپنے آقا کے قد کے برابر ہو گیا۔ اس کے بازو اب مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ سکڑ کر اپنے آقا جتنا ہی رہ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی کمر میں درد ہونے لگا اور پٹھے درد کرنے لگے، جس کے لیے وہ باقاعدگی سے سربیکس کھانے لگا۔ تاہم وہ اب بھی اپنے صاحب جی کی خدمت میں ہمتاً مشغول رہتا۔ اب وہ پہلے جیسا کروفر والا جن نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شناخت تک بھول گیا تھا، سو اب اسے بلانے کے لیے چراغ رگڑنے کی ضرورت نہ تھی۔
وہ کاندھے پر رومال رکھے، دھوتی اور بنیان پہنے ایسے ہی سب کی نظروں کے سامنے پڑا رہتا۔ اس کا قد اللہ دین کے قد سے بھی چھوٹا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اب اللہ دین نے اسے بلانا ہوتا تو وہ اسے اوئے چھوٹے ادھر آؤ کہہ کر آواز دیتا۔ ایک دن اس نے اللہ دین سے کہا، صاحب جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں اور کام تلاش کر لوں۔ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں آپ کا اپنا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ دین یہ سن کر چھینک گیا اور پھر اس نے رضامندی کے اظہار کے لیے ہولے سے اپنی گردن ہلائی۔ سو یہ جن آج کل بابو ہوٹل میں ملازم ہے اور چھوٹے ہوئے کی آواز سن کر تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ایک میز سے دوسری میز کی طرف جاتا ہے، کبھی کبھی اسے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بازو اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا قد، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لینے والا جن، دوبارہ جن کے روپ میں آنے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنا مرغولے میں سے اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے، اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کرو فر والا جن تھا مگر میرے آقاؤں نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا کہ وہ کبھی بڑے کرو فر والا جن تھا۔ ایسی انٹرسٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے لگے بیل آئیکن کو